نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور ثم قال اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ و بآیاتہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا محترم مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے محترم مہینوں کا تذکرہ فرمایا ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ابتدا سے ہی محترم ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ دنیا کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہے، دنیا کی انتہا بھی اسی مہینے میں ہوگی اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اور اس مہینے کو ایک اور اہمیت اور حیثیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر فاطمہ نور نظر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ میدان کربلا میں ظالموں شمریوں کے ہاتھوں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور اس امت کے جوانوں کے شہزادے اور اس امت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ ان کی شہادت کی برکت سے اس ماہ کے اندر اہل بیت اطہار کے تذکرے ہر زبان پر آ جاتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم محرم الحرام کے مبارک مہینے میں اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیوں پر مختصر سی بات کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تطہیر آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ احزاب میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے اہل بیت، اور یہاں پر اس آیت کا اگر ہم ابتدا پڑھیں تو اس آیت کی ابتدا کی تمام تر مخاطب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ میں نے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا انما یرید اللہ سے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ نبی کے حرم کو، نبی کے اہل بیت کو ہر قسم کی میل کچیل شر اور ہر قسم کی غلط چیز سے محفوظ کر لے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ نبی کے اہل خانہ سے، نبی کے اہل بیت سے تمام تر برائیاں اور میل کچیل دور ہو جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب العزت ان کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ انتہائی پاک باز رہیں اور اللہ ان کو بالکل پاک صاف کر دیں۔ اس آیت کی ابتدا ہوئی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ مکمل آیات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی سورہ احزاب میں، اس آیت تطہیر سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور ویسے بھی اہل علم، اہل مکہ ہوں، اہل عرب ہوں یا کوئی بھی ہوں، جب بھی کسی شخص کے اہل خانہ گھر والے اہل بیت کی بابت بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، اور ایک باحیا آدمی جب بھی کسی شخص سے اس کی بیوی کی بابت بات پوچھتا ہے تو گھر والے کہہ کر بات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی باحیا ہے اور اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب کے گھر والوں کا نام نہیں لیتے، بلکہ اللہ رب العزت بھی ان کو گھر والے کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جیسے اس آیت میں آیا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یعنی نبی کی بیویاں مراد۔ تو ابتدا میں جو شخص حرم نبوت میں داخل ہوئے
نبی کے اہل بیت میں داخل ہوئے وہ یقیناً نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویاں ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام افراد پر مختصر سی بات کریں، تو ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج سے تذکرہ اہل بیت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں آئیں، جن میں سب سے پہلے حضرت اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پانچویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ساتویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آٹھویں نمبر پر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور نویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور 11ویں نمبر پر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ 11 ہماری مائیں ہیں جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ابتدا میں شامل ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد جو ہوئی وہ آپ کے حرم میں آئی، جن میں آپ کی 4 بیٹیاں، ان میں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر جنتی عورتوں کی سردار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیٹے ہیں جو آپ کے حرم میں ہیں، آپ کے اہل بیت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں، جن میں سب سے پہلے جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تینوں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور دوسرے نمبر پر سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور تیسرے نمبر پر سیدہ امامہ بنت ابی العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست سارے اہل بیت ہیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ جن لوگوں کی شادیاں ہوئیں وہ بھی اہل بیت کہلاتے ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوہرے داماد ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے داماد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر پرورش بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں ہوئی، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں اپنے بچوں کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور فرمایا ہا اولائے اہل بیتی۔ یہ پوری حدیث جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم ازواج مطہرات سے اہل بیت اطہار کا مبارک تذکرہ شروع کریں گے۔ آپ سنیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔
ہمارے چینل حلال ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے حصے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔